استغفار ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بے شمار فوائد ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ اللہ سے معافی مانگنے اور اس کی رحمت طلب کرنے کا عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے ہم دنیا اور آخرت میں بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم استغفار سے حاصل ہونے والے بے شمار فوائد میں سے چند فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ استغفار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگیوں کو بدلنے والی بڑی حیرت انگیز تاثیرات رکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا، یعنی اپنی گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگنا اور استغفار کرنا۔ حقیقت اور روح یہ ہے کہ انسان اپنے ان گناہوں کے بارے میں سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا کچیلا بنا رکھا ہے، اور پھر اسباب مغفرت یعنی توبہ استغفار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف و ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور پھر صدقے دل سے توبہ استغفار کرے۔ اس مقصد کے لیے کوئی بھی الفاظ جس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا معنی موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بہترین الفاظوں میں سے چند یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی دور کرتا ہے اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی سے معلوم ہوا کہ جرائم کرنے والے کافروں میں سے بھی جو شخص ایمان لائے گا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو کلیتاً معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ در ذیل احادیث سے واضح ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ، ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں، کیا ہم سے ان کا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جو شخص اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا، اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں جو اچھے کام کیے تھے، مثلاً قرابت داروں سے حسن سلوک، غلاموں کو آزاد کرنا، یہ صدقہ و خیرات دینا، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں، تم جو اسلام لائے ہو تو سابقہ نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام لائے ہو۔ تو پیارے دوستوں، ان حدیث سے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام لانے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسلام لانے والا گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے سابقہ نیک اعمال کا اسے اجر بھی ملے گا، جبکہ باہر کفر مرنے پر اسے نیک اعمال کا اسے اجر نہیں مل سکتا تھا۔ تو پس جب ہم سچے دل سے توبہ اور اللہ سے معافی یعنی استغفار کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ ان کی جگہ ہمیں نیک اعمال کا بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! اسلام کتنا پیارا دین ہے، ہمارا رب کتنا سخی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے تائب بندے کی توبہ سے خوش ہو کر اسے بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے، جس کی برکت سے اس کی زندگی امن و سکون اور خوشی کا گھر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ استغفار کا اگلا انعام یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بے برکتی رزق کی ختم ہوتی ہے، رزق میں خوب برکت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت اور فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں تو وہ ہمیں خوشحالی نصیب فرماتا ہے اور ان رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے جو ہمیں اپنے مقاصد کے حصول اور اپنی ضروریات اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں روک رہی ہوتی ہے۔ نیز اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رحمت کو اس کی بخشش مانگ کر کھولا جا سکتا ہے، اور یہ آیات استغفار، رزق، مال اور یہاں تک کہ اولاد کی نعمتوں کے درمیان براہ راست تعلق کو بھی واضح کرتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، استغفار کے دنیا میں حاصل ہونے والے سے ہی فوائد کا ذکر قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے، جیسے سورہ مائدہ اور سورہ اعراف میں۔ ان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے
کیسے تنگ دستی اور کہیں دوسری قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام حسن بصری سے ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا۔ تو آپ نے ان تینوں کو استغفار کا حکم دیا۔ کسی نے حیرت سے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک کو استغفار ہی کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں آپ نے سورہ نوح کی آیات 10 تا 12 تلاوت کر کے اسے مطمئن کر دیا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے دعا تو کی ہی نہیں۔ فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی۔ پیارے دوستوں، یہ تھے استغفار کے چند فوائد جن سے ہم دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ استغفار ایک طاقتور عبادت ہے، اس لیے ہمیں باقاعدگی سے عمل کرنا چاہیے اور جتنی کثرت سے ہو سکے استغفر اللہ کہیں۔ تو آئیے کثرت سے استغفار کرنے کی نیت کریں اور خوب کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں۔ تو آپ کثرت سے استغفار پڑھنے کی نیت کرتے ہیں نا؟ تو کمنٹ میں بتائیں، اور اگر ویڈیو آپ کو مفید لگی تو اسے اپنے عزیز دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ استغفار کی برکات سے مستفید ہو سکیں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ ہماری توبہ میں اخلاص پیدا فرمائے، خوب کثرت سے استغفار کرنے، گناہوں سے بچنے، حرام خوری، جھوٹ، دھوکے، فروڈ جیسی غلیظ عادات سے تاحیات محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی خاص الخاص بخششوں اور رحمتوں سے نوازے۔